کر کے اسلام پھیل رہا ہے، اسلام آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ ان کی ذات سے جن چیزوں کو نسبت ہو جاتی تھی وہ چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ یہی خاتون جنت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی۔ اسے پردے کا کتنا خیال تھا، پردے کا کتنا اہتمام تھا۔ کل میں نے کہا تھا کہ میری ماں بہنوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس بات سے، مگر وقت پورا ہو گیا تھا۔ آج وہ بات سنا دوں کہ خاتون جنت کے پردے کا اہتمام کتنا تھا، اور اس پردہ کرنے پر اللہ نے انعام کتنا بڑا عطا فرمایا۔ پردے کا اہتمام اتنا تھا کہ خاتون جنت ہمیشہ پریشان رہتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ اے بنت رسول، تم ہمیشہ پریشان کیوں رہتی ہو؟ حضور کے وصال کے بعد آج تقریباً 6 مہینے ہو گئے، آپ پریشان اداس رہتی ہو۔ تو خاتون جنت نے کہا، اسماء، دنیا سے سب کو جانا ہے، میں بھی چلی جاؤں گی، اور مجھے یقین ہے میرے ابا نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے حضور کے بعد میں دنیا سے جاؤں گی، نبی نے فرمایا ہے۔ تو اے اسماء، مجھے جانے کا ڈر نہیں، خوف نہیں، اداسی نہیں، مجھے اداسی یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گی تو میری لاش پر، میری میت پر، میرے جسم پر غیروں کی نظر پڑے گی، بے پردگی ہوگی، میرا جسم لوگ دیکھیں گے، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے میں پریشان رہتی ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو اسماء بنت امیس نے کہا، اے شہزادی رسول، میں نے حبشہ میں ایک ڈولی دیکھی ہے، ایک ڈولی دیکھی ہے جو یہ جنازے کی شکل کی ڈولی تھی۔ میں نے وہاں ڈولی دیکھی ہے کہ جب معزز خاتونیں، عزت والی عورتیں جب ایک گھر سے دوسرے گھر جانا چاہتی تو اس کے لیے یہ ڈولیاں بنائی جاتی تھی۔ وہ ڈولی بڑی سیف ڈولی ہوتی ہے، اس میں نہ جسم دکھتا ہے نہ اس کا جسم کا ڈھانچہ دکھتا ہے۔ تو میں آپ کے لیے وہ بنا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ اسماء بنت امیس نے کچھ لکڑیاں لی، کچھ کپڑے لیے، اس طرح سے ایک ڈولی بنائی، اور جب بنا کر کے تیار کیا تو خاتون جنت کو دکھایا، دیکھو یہ ڈولی ہے۔ خاتون جنت نے فرمایا، اسماء، مجھے یہ پسند ہے کہ میرا جنازہ اس میں اٹھایا جائے۔ اس دن سے یہ جنازہ ہمارے پاس جو آیا ہے نا، یہ وہاں سے ملا ہے، یہ وہاں سے جنازہ ملا ہے۔ اور حضرت اسماء بنت امیس، انہوں نے اوپر چادر ڈال کر بتایا کہ جب اس طرح سے کوئی ڈولی بنتی ہے، اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے تو جسم کا ڈھانچہ بھی نظر نہیں آتا، تو جنازے کے اوپر جو چادریں ڈالی جاتی ہے اس کا ثبوت بھی یہیں سے ملتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی جنازے پر چادروں کو نہیں ڈالتا تھا۔ بنت رسول کا یہ کرم ہے کہ آج جنازہ عزت و ادب و احترام کے ساتھ مسلمان کا اٹھایا جا رہا ہے۔ کہا، اسماء، اب مجھے سکون مل گیا کہ میری بے پردگی نہیں ہوگی۔ جو نبی کی بیٹی زندگی کے بعد، روح نکلنے کے بعد بے پردہ ہونا گوارا نہ کرے، یہ سوچے کہ اس کا جسم کوئی دیکھے نہیں، اس کی زندگی میں اس کے پردے کا اہتمام کیا ہوگا۔ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے، جس کے آنچل کو نہ دیکھا بہو مہر نے، جس کے آنچل کو نہ دیکھا بہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس پاکیزہ چادر پہ لاکھوں سلام، جس کے آنچل کو کسی نے سورج اور چاند نے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے وقت نہیں ورنہ بتاتا کہ خاتون جنت کے جسم تو جسم ہے، خاتون جنت کے بال کو بھی کبھی کی سورج اور چاند کی نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ پردے کا یہ اہتمام تھا زندگی میں، جب یہ پردے کا اہتمام کیا۔ آج میری ماں بہنیں اگر خاتون جنت کے نقش قدم پر چل کر پردے کا اہتمام کرے تو اللہ خاتون جنت کو جو صلہ عطا فرمایا، ان کے صدقے سے اللہ اس زمانے کی عورتوں کو بھی سب سے بڑا صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ کیا بدلہ عطا فرمایا؟ جب محشر میں خاتون جنت گزرے گی تو عرش کے پاس سے ندا ہوگی، کل میں نے بتایا تھا،
کہ اے لوگوں نگاہوں کو جھکا لو، اے ولیوں نظروں کو جھکا لو، اے غوث نظروں کو جھکا لو، اے صحابیوں نظروں کو جھکا لو، اے اولیاء نظروں کو جھکا لو، اے نبیوں نظروں کو جھکا لو، اے فرشتوں نظروں کو جھکا لو، بنت رسول کی سواری جا رہی ہے، وہ گزر رہی ہے، سب اپنی نظروں کو جھکا لیں گے، خاتون جنت جیسے بجلی گزرتی ہے ایسے پل صراط سے پار ہو جائے گی۔ آج ان کی ماننے والی کوئی عورت اگر دنیا میں خاتون جنت کے نقش قدم پر چل کر کے پردے کا اہتمام کرے تو میدان محشر میں پل صراط پر اللہ اس کو اتنی آسانی عطا فرمائے گا کہ بجلی کی طرح وہ بھی پل صراط سے خاتون جنت کے صدقے میں گزر جائے گی۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بڑا اہتمام ہے پردے کا۔ اسلام میں بڑی چیزوں پر پردہ رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھو کعبہ بڑا مکان ہے نا، کعبہ بڑا مکان ہے نا، تو کعبے پر پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا پردہ ہے، غلاف۔ قرآن بڑی کتاب ہے نا اللہ کی، تو اس پر غلاف ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی ہے۔ اس طرح سے جو آپ بڑی شان والا مکان، بڑی شان والی چیز، بڑی شان والی کتاب یا بڑی شان والی عورت کوئی بھی ہو تو وہ پردے کے اندر ہوتی ہے، پردے میں جھچتی ہے۔ اسلام کی میری ماں بہنیں بھی اگر خاتون جنت کے نقش قدم پر چل کر کے پردے والی زندگی اپنائے گی تو یہاں بھی خاتون جنت کا فیض ملے گا اور میدان محشر میں بھی خاتون جنت کا فیض ملے گا۔